دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، نہ ایمان کے بغیر استقامت ہوتی ہے، نہ ایمان کے بغیر وعدے پورے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے، ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر بھی نہیں ملتا، ایمان کے بغیر اعمال پر اجر بھی نہیں ملتا۔ یہ چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ ایمان جس طرح اللہ پر ایمان لانا اللہ کا امر ہے، اس طرح اس ایمان کے سیکھنے کا طریقہ بھی متعین ہے۔ دیکھو یاد رکھو، جس طرح کوئی شخص دنیا میں عالم پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے، بالکل اسی طرح ایک گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ بے شک مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن ایمان تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، ایمان تو سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن علم سیکھنے سے آتا ہے، اس طرح ایمان بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ اسی لیے غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کے ایمان سیکھنے کا طریقہ کیا تھا، کیا اسباب تھے وہ جس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا تھا، وہ کیا اسباب تھے جس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا تھا۔ اللہ کا میں نے عرض کیا، اللہ کا حکم ہے ایمان والو ایمان لاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابہ کے لیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایمان کو تازہ کیسے کریں، ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو غور سے سننا، جس طرح لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ کا پڑھنا بڑے اجر کا اور بڑی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کے انفرادی ذکر سے صحابہ کرام اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں ایمان کر کے قائم کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرتے تھے، کیونکہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر، ایک ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکرے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکرے۔ سننا بات غور سے، مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ اس کلمے کے مفہوم کے تذکروں کی مجلسیں ہیں، اس کلمے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکرے۔ صحابہ کرام کو حکم ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایمان کی تازگی کے لیے کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کا معمول ملتا ہے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے کہتے آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپر ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اپر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ہی استدلال کیا ہے، اس عمل سے ہی بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان حلقے قائم کرنا یہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے قم بنا نؤمن ساعۃ، اٹھو آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام اور اس کی صفات کے تذکرے کرو، اس کے احکام، اس کی صفات کے تذکرے کرو۔ اللہ کا لوگ ذکر تو کرتے ہیں، تذکرے نہیں کرتے۔ وجہ اس کا اثر یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن تذکرے حکام کے اسباب کے کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں حکام کے اور اسباب کے، اس لیے دلوں میں تاثر اللہ کے غیر کا ہے، ذکر اللہ کا کرتے ہیں، تذکرے مخلوق کے کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا، جن کے تذکرے ہوں گے ان کا دلوں میں تاثر پیدا ہوگا۔ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے کے لیے بنیادی کام یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں، اور جتنا مسجد سے باہر کا پھیلا ہوا ماحول ہے اس سب سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو یہاں سنا جائے۔ یہ ہے اللہ کے غیر کے دلوں سے تاثر نکالنے کا اصل طریقہ، کہ مسجد میں جمع ہو کر یہاں اللہ کے تذکرے کرو، اور جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں۔ اس سے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے گا، دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے گا۔ انسان کی فطرت ہے جس چیز کا دل میں تاثر رکھتا ہے یہ اس کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا دل میں تاثر ہوگا یہ اس کے تابع ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا دل میں تاثر ہوگا یہ اس کے تابع ہو کر چلے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے دلوں سے اس کا تاثر نکالو۔ اس کے تاثر کے نکلنے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کے تذکرے کرو۔ انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے اللہ کی طرف سے یہی چیز لے کر آئے کہ جتنا کائنات کے نظام پھیلا ہوا تھا انبیاء علیہم السلام نے آ کر انسانوں کے دلوں سے ان سارے کائنات کے نقشوں کا تاثر نکالا، نقشوں کا تاثر دلوں سے نکالا۔ یہ سب سے بنیادی کام تھا، کیونکہ قومیں یہ سمجھتی تھی کہ کائنات کا نظام کائنات سے چلتا ہے، قومیں سمجھتی تھی کائنات کا نظام کائنات سے چلتا ہے۔ سنو غور سے، قومیں سمجھتی تھی کہ کائنات کا نظام کائنات سے چلتا ہے، کائنات کا نظام کائنات سے چلتا ہے۔ یہ ساری قوموں کا یقین تھا کہ کائنات کا نظام کائنات سے چلتا ہے۔ وہ کہتے تھے بنایا تو سب اللہ نے ہے، بنایا سب اللہ نے ہے، مگر قوموں کا یقین یہ تھا کہ اللہ بنا کر فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ بنا کر فارغ ہو گئے۔ اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ میں کیا اس طرح سمجھاؤں، جتنے بھی سائنس پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی سائنس پڑھنے والے ہیں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے۔ بس کیا عرض کروں، سمجھے تو آنے کی نہیں۔ سائنس کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا، سائنس کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا۔ جب دنیا میں ایک بات پیش آتی ہے تو پوچھتے ہیں لوگ کہ ایسا کیوں ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، ہم سب کے سب اسی رخ پر چل رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ جب کائنات کے نظام میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تغیر ہو
تو اللہ فوراً یاد آ جائیں، اللہ فوراً یاد آئیں.